اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے کی واپسی کے لیے اس وقت پشاور ہائی کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ کئی گھنٹوں سے یہ سماعت جاری ہے اور الیکشن کمیشن کے وکلاء کی طرف سے بحث مکمل ہو چکی ہے اور اب آخری لمحات میں سماعت جاری ہے اور اس کے بعد فیصلہ اس کا آج ہی متوقع ہے۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے وکلاء کی طرف سے کہا گیا کہ 2 دن کی تاریخ ہمیں دے دی جائے، لیکن پی ٹی آئی کے وکلاء نے یہ کہا کہ چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اگر 2 دن کی تاریخ دے دی جاتی ہے اس کے بعد پھر ہمارے پاس اپیل کا وقت نہیں رہے گا اور جو بھی فیصلہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے پھر بینچ نے، جو 2 رکنی بینچ ہے، انہوں نے سماعت جاری رکھی۔ ناظرین، جو قرائن، شواہد، قانون، ضابطہ اور جو اس وقت تک یہ سماعت ہوئی ہے اس کے مطابق یہ لگتا ہے اور یہ پی ٹی آئی کا حق ہے کہ بلے کا انتخابی نشان انہیں واپس کیا جائے۔ ناظرین، انتخابی نشان جمہوری ملکوں میں سیاسی جماعتیں جہاں پہ ہوتی ہیں، سیاسی جماعت کے رجسٹریشن کے ساتھ اس کا انتخابی نشان بھی رجسٹر ہو جاتا ہے اور پھر وہ پوری زندگی کے لیے اس انتخابی نشان پہ ہی وہ جماعت الیکشن لڑتی ہے اور وہ اس کی شناخت تمام وقتوں کے لیے بن جاتی ہے۔ 9 مئی کے بعد جو بھی معاملات ہوئے، پی ٹی آئی سے اس کی شناخت ہر طرح کی چھیننے کی کوشش کی گئی۔ پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے بھی بہت زیادہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے زور لگایا، لیکن اس کے لیے جو قانونی طور پہ جو کچھ ریکوائرمنٹس ہیں وہ کسی طور بھی پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے پی ٹی آئی پہ پابندی نہیں لگ سکتی تھی۔ لیکن چونکہ الیکشن کمیشن آپ کے علم میں ہے کہ پہلے دن سے پی ڈی ایم کے ہاتھوں میں، نواز شریف کے ہاتھوں میں، زرداری صاحب کے ہاتھوں میں، مولانا کے ہاتھوں میں، ان تمام لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اور اسی لیے بہت عرصہ پہلے، کئی مہینے پہلے جو کچھ عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہا، اسی لیے توہین الیکشن کمیشن کا مقدمہ بھی بن گیا اور پورا الیکشن کمیشن اپنا دفتر چھوڑ کے، یہ بھی دنیا بھر میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، پاکستان میں تو اس کی مثال ملتی کوئی نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن، جو کہ عدالت نہیں ہے، نہ ٹریبیونل ہے، وہ اپنا دفتر چھوڑ کے تو کسی کو خوش کرنے کے لیے جاتے ہیں پٹیالہ جیل میں اور وہاں پہ ٹرائل کرتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف۔ اور پچھلے دنوں ایک سازش کے تحت ایک خبر چلائی گئی تھی کہ عمران خان صاحب نے ارکان کو دھمکیاں دی ہیں۔ اب چیزیں سامنے آئی ہیں، چونکہ اس معاملے کے گواہ صرف 2 لوگ تھے، یا عمران خان صاحب خود تھے یا فواد چودھری تھے۔ فواد چودھری جب ریمانڈ پہ آئے تو انہوں نے یہ ساری بات کلیئر کی، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، کوئی دھمکی نہیں دی، البتہ عمران خان صاحب نے ایک رکن جو سندھ والے تھے غالباً، ان کو کہا کہ آپ کے خلاف کوئی ریفرنس بھی دائر ہے، اور پھر گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ اس پہ اگر الیکشن کمیشن آئین پاکستان کو توڑے تو اس پہ آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے، اور یہ اس ریفرنس سے کہا گیا کہ پنجاب کا الیکشن، کے پی کے کا الیکشن اور قومی الیکشن اب والے، اس سب میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اس بنا پہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی۔ ناظرین، عمران خان صاحب کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کروانے کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے۔ آج ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے جی ایچ کیو حملہ کیس میں، اور پنڈی میں بہت سارے اس حوالے سے جتنے بھی بہت سارے تھانوں میں مقدمے درج ہیں، بے شمار لوگ پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لیڈرز بھی اور بیچارے چھوٹے کارکنان بھی، خواتین بھی، اس میں بہت سارے تو نامزد ہیں اور بے شمار جو ہیں، اکثریت جو ہے نامزد نہیں، بعد میں انہیں حسب ضرورت ان کے نام لے کے انہیں ڈال دیا گیا۔ اور اسی انداز سے عمران خان صاحب کو 9 مئی کو گزرے آدھے سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اب جا کے 7-8 مہینوں کے بعد انہیں یاد آ رہا ہے کہ 9 مئی کے معاملات میں جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان صاحب بھی ملوث ہیں، اور انہیں گرفتاری ان کی ڈالی گئی ہے اور ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا۔ اور جو اے ٹی اے جج ہیں جناب ملک اعجاز آصف، انہوں نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ عمران خان صاحب کا دیا،
اور پولیس سے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے جس نے بھی تفتیش کرنی ہے اسی 2 روزہ جسمانی ریمانڈ میں تفتیش کر کے آپ کو تمام مقدمات میں الگ الگ ریمانڈ نہیں دیا جائے گا، تمام مقدمات کی جو 9 مئی کے حوالے سے جی ایچ کیو حملہ کیس یا باقی پنڈی میں جتنے مقدمات میں آپ نے ان کو گرفتار کرنا ہے ڈالنا ہے، ان سب میں آپ تحقیق ایک ہی دفعہ تفتیش مکمل کر لیں اور 11 تاریخ کو عدالت میں اس حوالے سے رپورٹ پیش کریں۔ ناظرین، یہ ساری کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کسی طور ملٹری ٹرائل کے لیے فکس کر لیا جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری ٹرائل کیا ہے، وہاں تو نہ کوئی ترتیب، نہ کوئی ضابطہ، نہ گواہ، نہ کوئی منصفی کرنے والا جج۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منصفی کرنے کے لیے، جج بننے کے لیے پہلے LLB کرنی پڑتی ہے، پہلے بہت ساری کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، جو کہ ملٹری ٹرائل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کہ وہاں ملٹری کے افسران جو انہوں نے تو اور لڑائی لڑنا سیکھا ہوا ہوتا ہے، انہیں تو ایک دوسرے کو مارنا اور مار سے بچنا سکھایا جاتا ہے، وہاں عدالت تو نہیں ہوتی، اس لیے کسی طور پہ بھی پوری دنیا میں ملٹری ٹرائل کو عام عدالت کے ٹرائل کے مطابق نہیں سمجھا جاتا۔ ناظرین، نواز شریف اور شریف فیملی کے خلاف بہت عرصے سے جو انکوائریز چل رہی تھیں، یعنی 2000 کے وقت سے، وہ انکوائریاں آج بہت ساری، کوئی آدھا درجن بھر، وہ کلوز ہو گئی ہیں، اور شریف فیملی کو انہونا انصاف مل رہا ہے، یعنی ایسا انصاف کہ جس کی توقع شاید انہیں زندگی بھر نہیں تھی۔ ان کی اپنی حکومتیں آئیں، اس دوران بھی وہ انکوائریاں دبا دی گئیں، لیکن آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان میں نیب نے جس طرح سے الیکشن کمیشن بہت سارے کارنامے کر رہا ہے، نیب بھی بے پناہ کارنامے سر انجام دے رہا ہے، اور نواز شریف اور شریف فیملی کو اور باقی جو نون لیگ ہے اور جو PDM کی جماعتیں، انہیں ڈھیروں کے حساب سے مفت کا انصاف دہلیز پہ نہیں، گھر کے اندر لا کے تو دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ آج کچھ نون لیگی دوستوں کے ساتھ گفتگو رہی، ان سے جب میں نے پوچھا کہ آپ لوگ جو استحکام پارٹی ہے، جہانگیر ترین صاحب والی اور علیم خان والی، چونکہ پنڈی اسلام آباد میں صرف 3 سیٹیں ان کو دی گئی ہیں، عامر کیانی کو اسلام آباد سے ایڈجسٹ کیا گیا، سرور خان کو پنڈی سے ٹیکسلا والی سیٹ سے ایڈجسٹ کیا گیا، اور ایک چوہان کو پنڈی سے ایک صوبائی اسمبلی جو کہ ہمارے راجہ حنیف صاحب ایڈوکیٹ ہیں، ان کی سیٹ تھی، وہاں سے ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ تو میں نے پوچھا، وکلاء کی محفل تھی، میں نے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے، تو انہوں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بڑے ہنسے کہ انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے عدم استحکام پارٹی، اور عدم استحکام پارٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو ہم کیسے ووٹ دے سکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی شناخت اس سے پہلے نہیں تھی۔ عمران خان نے اور PTI نے ان کو شناخت دی، لیکن PTI پہ اور عمران خان پہ مشکل وقت آتے ہی یہ فصلی بٹیروں کی طرح بھاگ گئے، تو انہیں نون لیگ کیسے اپنا سمجھ سکتی ہے، کیسے انہیں ووٹ دے سکتی ہے؟ نون لیگ کے لیے ممکن نہیں ہے، نون لیگ کے ووٹر کے لیے، نون لیگ کے ورکر کے لیے، کہ اپنی جماعت کو چھوڑ کے ایک ایسی جماعت کے ایک ایسے آدمی کو ووٹ دے جس نے اپنی جماعت کے ساتھ بھی وفا نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ کل اگر کوئی صورتحال بنتی ہے نون لیگ پہ تو یہ ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے، اس لیے ہم کسی طور ایسے بندے کو سر پہ سوار نہیں کریں گے۔ آج خبر یہ آئی ہے کہ کوئی 2.25 درجن کے قریب سیٹوں پہ پنجاب میں استحکام پارٹی کو نون لیگ نے ایڈجسٹ کیا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تحت انہیں کچھ قومی اسمبلی کی اور کچھ صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پہ وہاں امیدوار اپنے کھڑے نہیں کیے جائیں گے، اور اس حوالے سے کچھ چیزیں فائنل ہو گئی ہیں۔ لیکن جس حلقے میں بھی استحکام پارٹی، جسے نون لیگ والے عدم استحکام پارٹی کہہ رہے ہیں، وہاں ان کا امیدوار ہوگا، نون لیگ یقیناً وہاں پہ ووٹ کسی اور کو TLP کو ڈال دے گی، کسی پیپلز پارٹی کو ڈال دے گی، ہو سکتا ہے کوئی ہمدردی میں PTI کو ووٹ ڈال دے، لیکن عدم استحکام پارٹی کو وہ لوگ ووٹ دینے کے لیے کسی طور پہ بھی تیار نہیں ہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی پہ 190 ملین والا جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے، اور دوسرا جو توشہ خانہ ریفرنس ہے، اس پہ جیل میں آج محمد بشیر صاحب نے
قرارداد فرض جرم عائد کر دی اور بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب نے انکار کیا ہے اس جرم سے اور ٹرائل کلیم کیا قانون کے مطابق۔ ناظرین، القادر ٹرسٹ کے حوالے سے آپ بہت کچھ جان چکے ہیں اس سے پہلے بھی۔ یہ ایک ایسا کیس ہے کہ جو پاکستان کے کچھ روپے ملینز کے حساب سے بیرون ملک پڑے ہوئے تھے، لندن میں تھے، اور وہ ایک سیٹلمنٹ کے تحت اس وقت کی حکومت نے کوشش کر کے کہ ایک روپیہ ایسا جو ضائع ہو رہا تھا، انہوں نے وہاں سے کوشش کر کے حکومت پاکستان کو یہ روپیہ دلوایا، اور وہ سارے کا سارا روپیہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے۔ اس میں سے ایک پائی کہیں نہیں گئی، اور دوسری جو القادر ٹرسٹ ہے، جو القادر یونیورسٹی سوابا کے علاقے میں، ہمارے پوٹھوار کے علاقے میں بنی ہوئی ہے، جس میں مفت تعلیم حاصل کر رہے لوگ، اور وہ وہاں علم جو مذہبی علم بھی ہے اور جو جدید علوم ہے ان سب کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ وہ ایک ایسا ٹرسٹ کہ جس میں سے بشریٰ بی بی، عمران خان بطور ٹرسٹی اس میں سے ایک پائی کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، ایک ٹکا نہ وہ لے سکتے، نہ ایسا الزام ہے کہ انہوں نے لیا، لیکن اس کے باوجود کیس بنا دیا گیا، چونکہ کیس بنانا ہے، رگڑا دینا ہے اس لیے۔ اور توشہ خانہ کا ریفرنس وہ کہ جس میں ایک عدالت سے پہلے سزا بھی دی جا چکی ہے، اور عمران خان صاحب نے وہاں کوئی جرم کوئی نہیں کیا، کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے کچھ چیزیں لیں اور اس کی قیمت اس سے پہلے 20% قیمت ادا کی جاتی تھی، عمران خان صاحب نے اس کی قیمت 50% ادا کی اور ضابطہ بھی تبدیل کیا کہ قیمت 50% ہو، اور وہ حاصل کردہ چیز کوئی بیچ دی اور اس کو ظاہر بھی کر دیا۔ لیکن اس سارے کے باوجود کہ نواز شریف گاڑیاں لیں، مریم کچھ نہ ہوتے ہوئے حیثیت اس نے بھی گاڑی لی، زرداری نے گاڑی لی، باقی بے شمار لوگوں نے، شاہد خاقان عباسی سمیت، گیلانی صاحب سمیت، انہوں نے بے شمار چیزیں لیں، لیکن ان میں سے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، اور ایک آدھ کیس جو چل رہا ہے وہ بھی سرد خانے پڑا ہوا، لیکن چونکہ خان کو سزا دینی ہے، خان سے جان چھڑانی ہے، خان سے جان نہیں چھوٹ سکتی، خواب میں بھی خان ان کو تنگ کرتا ہے، خان کے ووٹر۔ اور آج ایک بہت بڑی خبر ہے کہ علی باقر نجفی صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے پابندی لگائی تھی، پی ڈی ایم کی حکومت نے، پی ڈی ایم کی حکومت میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ سارے بغل بچے جو ہیں یہ پی ڈی ایم کے لگائے ہوئے پودے ہیں جو اس وقت نگران ناجائز بیٹھے ہوئے ہیں زائد المیعاد، تو انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ کوئی سروے کسی اخبار کسی ٹیلی ویژن پہ نہیں آ سکتا، تو علی باقر نجفی صاحب کی عدالت نے آج وہ معاملہ اڑا کے رکھ دیا اور ٹیلی ویژن کو یہ اجازت دے دی اور اخبارات کو اجازت دے دی، میڈیا کو، قومی میڈیا کو اجازت دے دی کہ وہ الیکشن پہ سروے دے سکتے ہیں، تو آج سے سروے پھر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، الیکشن کی آمد، لیکن دوسری طرف وہ ان کے دماغ کے چراغ بھی گل ہوتے ہوئے اور حوصلوں کے چراغ بھی گل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو عمران خان کے مخالفین ہیں۔ عمران اکیلا قیدی نمبر 804 ان پہ بھاری ہے، اور یہ اس قیدی پہ گانے لکھنے والوں کو بھی جیلوں میں ڈال رہے ہیں، لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود پی ٹی آئی ہر سطح پہ، ہر صوبے میں، ہر شہر میں، ہر حلقے میں ان سے آگے ہے، اسی لیے تو ڈر رہے ہیں، اسی لیے تو بھاگ رہے ہیں، لیکن کتنے تک نس کے جاسو تو انہوں پی ٹی آئی اور عمران خان دی ذات تو انہوں نسن نہیں دے گی، نہ آپ نے اس کی جماعت کو توڑا، آپ نے اس کے ساتھیوں کو توڑا، لیکن حوصلہ نہیں ٹوٹا، تو کس کا؟ ورکر کا اور لیڈر کا۔ لیڈر کا حوصلہ قائم ہے، ورکر بھی اس کے ساتھ قائم ہے، اور الیکشن میں 8 فروری کو آپ کو نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ ناظرین، فلسطین میں فلسطینیوں پہ مظالم اسی طور ڈھائے جا رہے ہیں، روزانہ ان مظالم میں اور تکالیف میں اضافہ ہو رہا ہے، سخت موسم میں کھلے آسمانوں تلے لوگ پڑے ہوئے ہیں بے یار و مددگار، لیکن بین الاقوامی ادارے ہیں، بین الاقوامی تنظیمیں ہیں کہ وہ بیچارے جو کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے، بہت تھوڑا کچھ سامان کہیں سے پہنچ سکتا ہے، وہ بھی 20 جگہ چیک ہو کے، جنگ بندی نہیں ہو رہی محض امریکہ کی وجہ سے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ فلسطین اور فلسطینیوں کے لیے حالات بہتر کرے، آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین زندہ باد۔